لاہور میں المناک سانحہ، خانہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق۔ ٹیوشن سینٹر کی بوسیدہ چھت پر مزدور کام کر رہے تھے، ٹی آر گارڈر ٹوٹا اور چھت بچوں پر آ گری۔ ٹیوشن سینٹر میں اس وقت 35 بچے موجود تھے۔ لوگوں نے پہلے اپنی مدد آپ، پھر ریسکیو اداروں نے لاشیں اور زخمی بچوں کو نکالا۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر کے زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 4 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ اموات سر پر چوٹ آنے اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ حادثے میں زخمی 5 بچوں اور خاتون ٹیچر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹیوشن سینٹر کے مالک 2 بھائیوں ریحان اور فیضان سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ کانا میں ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ والد سے خرچے لے کر خوشی خوشی ٹیوشن جانے والی دعا واپس نہ آئی۔ والد ننھی لاش دیکھ کر غم سے نڈھال، بیٹی کو پکارتا رہا۔ ننھی لاشیں کاندھوں پر سب سے زیادہ بھاری۔ اسپتال میں کوہرام مچا تھا۔ مائیں بچوں کی لاشیں دیکھ کر قابو نہ رکھ سکیں۔ 7 بچوں کو نماز جنازے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار۔ 4 سالہ ارتضیٰ عاطف اور 6 سالہ رمشا عاطف بہن بھائی اور 9 سالہ علی اور 7 سالہ دو آپس میں کزن تھے۔ اچھے بھلے گئے ہیں، واپسی یہ دکھ ملا، 3 کی ڈیتھ ہے، ایک پورا گھر اجڑ گیا نا۔ آکسیجن کی وجہ سے جو بھی ہے ہاسپٹل میں، یہ 11 بائی گاڑی آئی ہے، گاڑی کے اندر آکسیجن نہیں ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے، انجیکشن نہیں لگے، یہ ہاسپٹل کا کیا فائدہ۔ کانا حادثے میں گھر کے 3 بچے لقمہ اجل بنے، 4 زخمی ہو گئے۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ ایک اور غمزدہ ماں نے بتایا اس کے 3 بچے پڑھنے جاتے تھے، 2 بچ گئے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ بچ جانے والے بچے کا کہنا تھا ٹیچر نے کام دیا، ہم کام کر رہے تھے اور اوپر سر پر چھت گر گئی۔ بطور ماں والدین کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہوں۔ 14 قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی المناک اور ناقابل اطلاق سانحہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خانہ حادثے پر ردعمل۔ جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت، کہا تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ سانحے کے ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ واقعے کی مکمل شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ مستقبل کے لیے مربوط اور مؤثر حکمت عملی مرتب کی جائے گی تاکہ ایسے افسوسناک واقعات کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کی تعلیمی اداروں اور نجی اداروں کی عمارتوں کے حفاظتی معیار کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا المناک سانحے پر افسوس کا اظہار۔ ایک نجی گھر تھا اور اس گھر میں خاتون ٹیچر تھیں جنہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا گزر بسر کے لیے۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ حال تو پھر یہ ہے کہ ان سب کو پکے گھر بنا کے دیے جائیں، اور وہ پکے گھر جو ہیں وہ کون سی حکومت، کون سا ملک، کون سی ریاست بنا کے دے سکتی ہے، اس کا یہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ لوگوں کو پکے گھر بنا کر دیے جائیں تو ایسے حادثات نہیں ہوں گے۔ خاتون کا گھر اس قابل نہیں تھا لیکن وہ گزر بسر کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ وزیر اطلاعات عظمت بخاری کا کہنا ہے کوئی کچے مکانات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ گھروں میں ٹیوشن سینٹر رجسٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس پر غور ہوگا۔ گھر کی خواتین بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھا کر بھی گزر بسر کرتی ہیں۔ ایسے واقعات صرف پنجاب نہیں بلکہ سندھ میں بھی ہوتے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام نے 1,66,000 گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے جاری کر دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے اب تک 1,05,594 گھر مکمل ہو گئے ہیں۔ ہزاروں خاندان منتقل ہو چکے ہیں۔ صوبے میں 28,453 گھروں کی تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس۔ افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلوچستان میں سرحد پار ڈرون پروازیں، پاکستان کا مضبوط فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک، مؤثر جوابی کارروائی، ڈرون مار گرائے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے چاروں آنے والے ڈرونز کو کامیابی سے ناکارہ بنا دیا۔ افغان طالبان حکومت کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ افغان طالبان کو مناسب جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔
Pakistan's position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. सिंतास मुआहिदा कमजोर करने की भारी कीमत हो सकती है। भारत को मशवरा है जंग के बीज बोने से गुरेज करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का सिंतास मुआहिदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान को जायज़ आबी हकूक़ से महरूम करने की कोशिश के संगीन असरात होंगे। मई 2025 के बहरान और भारतीय ऐलानात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारतीय कोशिश को जंग के मुतरादिफ इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पानी रोकने की कोशिश पर जवाबी कार्रवाई का फैसला सिविल और अस्करी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर किया था। पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता, लेकिन अपनी जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ात हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। How can any ceasefire between India and Pakistan hold without the Indus Water Treaty being restored? How can Pakistan be expected to sustain a ceasefire when India continues to pose an existential threat? सिंतास मुआहिदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पानी को महज तकनीकी तनाज़ा नहीं बल्कि कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंतास मुआहिदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कानून और मुआहिदों के मुनाफी है। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अवाम के बुनियादी हकूक़ और आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honourable Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हर सूरत मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा एक मुआहदे पर नहीं 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन पर बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा सिंतास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से है। किसी को इलाकाई और आलमी अमन पर यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगी। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा भारत को सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिली तो कल और मुल्क भी करेंगे। मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलमी कानूनी निज़ाम के लिए इंतहाई खतरनाक मिसाल है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह कहते हैं भारत चनाब का रुख मोड़कर पानी का बहाव मुतासिर करने जा रहा है। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर गैर कानूनी है। मुआहिदे के मुताबिक भारत चनाब का पानी ब्यास में नहीं डाल सकता। भारत इस लिंक पर पाकिस्तान को मुआयने की इजाज़त देने का पाबंद है। साबिक सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कहना था सिंतास मुआहिदे का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान संगीन तनाज़ा या तसादुम को रोकना था। अब महसूस होता है मुआहिदे के बुनियादी असूलों को खत्म किया जा रहा है। About 1 year ago, in May and June 2025, when India started to threaten to stop the flow of water in the Indus River to Pakistan, when the Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan, in times of peace, to threaten to stop the flow of water to the downstream country where hundreds of millions would depend on the water, it would be a crime against humanity. सिंतास मुआहिदे पर सेमिनार में बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी शरीक।
سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن بیجنگ کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا پانی روکنے کی دھمکی دینا انسانیت کے خلاف جرم ہے. جنگ کے دوران بھی لوگوں کا پانی روکنا جنگی جرم ہوتا ہے. سنتاس معاہدے کے تحفظ اور اس پر مکمل عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے. روسی ماہر ڈاکٹر زیغان کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں میں یک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں. سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا. جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے. امریکہ اور ایران کے وفود آج قطر میں مذاکرات کریں گے. قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ. رپورٹ میں بتایا گیا ہے امریکی اور ایرانی وفود کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی. ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی امور پر بات چیت کی جائے گی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اب تک امریکہ سے مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں. ایرانی وفد دوحہ میں قطری حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا. منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات چیت ہوگی. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر قطر پہنچ چکے ہیں لیکن ایرانی حکام سے ملاقات کا امکان نہیں. ایران کے $6 ارب کے منجمد اثاثے ایران منتقل نہیں کیے ہیں. یہ فنڈ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے مختص ہے. کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ایک موت. گلستان جوہر میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. محمد اکرم جاں بحق عبدالشکور زخمی. ڈرائیور فرار ہو گیا. مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 477 افراد جان سے گئے.